کچھ لوگ اب انکار کرنے لگے ہیں حضرت مہدی کی پیدائش سے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے حضرت مہدی پر میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، لیکن جتنی مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے عقیدے کی حفاظت کے لیے اتنی عرض کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. اس کو ذہن میں بٹھائیں. علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم کا قیامت سے پہلے آسمان سے واپس آنا برحق ہے، علماء اہل سنت اور اہل سنت مسلمانوں کا عقیدوں کا حصہ ہے، اسی طرح حضرت مہدی کی پیدائش بھی علماء اہل سنت اور مسلمان اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. ایک بات. دوسری بات، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول سے پہلے حضرت مہدی کی پیدائش ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، لقب ان کا مہدی ہوگا. اور مکہ مکرمہ میں ہوں گے. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حضرت کی بڑی 12 نشانیاں لکھی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ہیں. آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے، آپ کے ملک میں کراچی میں مفتی نظام الدین شامزئی ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو شہید کر دیے گئے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی عقیدہ ظہور مہدی. جب یہ آوازیں اٹھنے لگی تھی نا کہ ایسا نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے، یہ غلط فہمی ہو گئی، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی عقیدہ ظہور مہدی. اس میں انہوں نے 51 احادیث لکھی ہیں گن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی آئیں گے. کتنی ہیں؟ 50 سے اوپر ایک. اچھا اب بھی تواتر پورا نہیں ہوگا تو کب پورا ہوگا؟ جب 51 احادیث آ رہی ہیں. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ احادیث الگ الگ درجے کی ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، لیکن ان کا مجموعہ جب اکٹھا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے جس پر امت کا اجماع ہوا ہے کہ حضور کی امت میں حضرت مہدی آئیں گے. یہ ہے اس کا خلاصہ. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور بولو تو صحیح. بس یہ موٹی سی، اب باقی تفصیلات اللہ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء کے آخر میں آ جائیں گے. یہ موٹی سی بات تو ذہن میں رہے گی. باقی کوئی کہے کہ جی بخاری مسلم میں ان کی احادیث نہیں ہیں، صرف یہ ہے بخاری مسلم میں ان کا نام یا لقب نہیں ہے، لیکن ان کی جو نشانیاں بخاری مسلم بیان کر گئے رحمہم اللہ، باقی احادیث انہی نشانیوں کے ساتھ ان کے نام کو بھی واضح کر گئے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا اعتراض ہے حضرت مہدی کی پیدائش پر کہ ان کی کوئی حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صرف یہ ہے نام نہیں ہے. نام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی جگہ نہیں ہے. اگر بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، ابو داؤد میں آ گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو داؤد احادیث کی کتاب نہیں ہے؟ ابن ماجہ احادیث کی کتاب نہیں ہے؟ اس لیے یہ کہنا اجماع ہے حضور کی امت کا اس مسئلے پر کہ حضرت مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے. بلکہ یہاں تک مولانا اسحاق دہلوی مرحوم گزرے زمانہ ہو گیا، انہوں نے معجزات مسیح علیہ السلام کی، اور علماء نے بھی لکھی ہے، صرف ان پر کیا انحصار ہے. علماء نے لکھا ہے جو پہلی نماز تیار ہوگی اس مقام پر فجر کی، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا. سارے مسلمان جماعت پہلے تیار ہوگی، حضرت عیسیٰ بن مریم آ جائیں. حضرت مہدی خود فرمائیں گے حضرت عیسیٰ بن مریم سے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ بن مریم فرمائیں گے یہ عہدہ آپ کا ہے، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پہلی نماز ایسے ہی ہوگی، حضرت مہدی امام بنیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے مقتدی بنیں گے. اور یہ حضرت عیسیٰ کا عمل کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عملی طور پر ساری دنیا کو یہ سبق اور پیغام دے دیں گے کہ بھائی میں کوئی نبی اور رسول بن کر شریعت نافذ کرنے نہیں آیا، میں حضرت محمد الرسول اللہ کا خلیفہ بن کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ آئی؟ تو حضرت مہدی کی پیدائش برحق، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول بھی برحق. یہ ہمارے اور آپ کے عقیدے ہیں. آج کچھ غلط ہوائیں چل رہی ہیں، ان کو چھوڑو. جس پر حضور کی امت کا اجماع ہے، 14 صدیوں سے حضور کی امت کا اجماع ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان، مفتی رفیع عثمانی صاحب آپ کے ملک کے سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے اجماع میں، فقہ میں اجماع کا مقام کی نامی کتاب میں لکھا ہے، حضور نے فرمایا میری امت کی کثرت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ امت، حضور کی امت۔ اچھا ایک اور چیز بھی علامہ خالد محمود صاحب نے لکھی ہے، یا وہ ذہن میں رکھیں اگر سمجھ سکیں تو، ہے علمی۔ حضرت نے لکھا ہے حضور کی امت کا ہر شخص تو معصوم نہیں ہے، حضور کی امت کا ہر شخص نویکلا تو معصوم نہیں ہے، لیکن حضور کی امت کا اجماع معصوم ہے۔ جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، حضور نے فرمایا میری امت کی کثرت کبھی غلطی پر متفق نہیں ہوگی۔